ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر سمندر کی موجوں کی طرح کھانٹے مار رہی ہے۔ اللہ رب العزت عقیدتوں کے اس ماحول کو سلامت رکھے۔ اس سے پہلے کہ سرکار غوث اعظم کی زندگی کا کچھ ذکر ہو، میں پہلے غوث پاک کی تعلیمات کے بارے میں کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد تقریباً 14 صدیاں بیتنے کے بعد ہم اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں، اور یاد رکھنا دور جس طرح سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فاصلہ بڑھاتا جائے گا، جتنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خیر القرون سے خوبصورت زمانے سے زمانہ دور ہوتا جائے گا، اتنی ہی غفلت بڑھتی جائے گی، اتنی ہی بے حیائی بڑھتی جائے گی، اتنی ہی بے برکتی بڑھتی جائے گی، اتنے ہی جرائم بڑھتے جائیں گے۔ اللہ اکبر! اب تک مسلمانوں کے حالات کو دیکھیں، اب مسلمانوں کے حالات کو دیکھیں، کل تک مسلمانوں کے دل میں اللہ کے خوف کا معاملہ دیکھیں، اب مسلمانوں کے دلوں کے حالات کو دیکھیں، کل تک مسلمانوں کے دلوں میں عشق رسول کا ماحول دیکھیں، آج کے مسلمانوں کے دلوں میں عشق رسول کا ماحول دیکھیں۔ مسلمانوں یاد رکھنا، یہ ہزاروں کی بھیڑ دیکھ کر بہت خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شکر کیجئے، مگر یاد رکھیے ہندوستان کے اب بھی 50% مسلمان ایسے ہیں جنہیں صحیح طور پر 5 کلمے پڑھنے کا شعور نہیں ہے۔ یہ بہت غم کا موقع ہے، یہ بہت دکھ کا موقع ہے۔ یاد رکھنا 2-4 جلسے کر کے ہم اپنی مسلمانیت کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہمیں بہت کام کرنا ہوگا، ہمیں بڑی محنت کرنی ہوگی، ہمیں دین کے حوالے سے بہت بیداری پیدا کرنی ہوگی۔ اس لیے آئیے، میں نے جس آیے کریمہ کی تلاوت کی ہے، غفلت میں ڈوبے ہوئے انسان، جرائم کے دلدل میں ڈوبے ہوئے انسان، دنیا کی موج مستیوں میں ڈوبے ہوئے انسان، میرا اللہ اس سے مخاطب ہو کر کے ارشاد فرماتا ہے، کتنا خوبصورت انداز ہے، اندازہ تو کریں، ارے مالک اللہ اکبر اپنے غلام سے جس لہجے میں چاہے بات کر سکتا ہے، لیکن آئیے میرا اللہ اپنے بندوں سے کس انداز میں جب وہ مخاطب ہوتا ہے، اندازہ تو فرمائے میرے بے شک کیا بات ہے، اور میرا اللہ اپنے محبوب کے ذریعے سے اپنے بندوں کو اپنا پیغام پہنچا رہا ہے۔ بے شک کیا بات ہے، ایک معمولی سا سیٹ اپنے مزدور کو اچھے لہجے میں بات کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے، مگر یہاں کلام خدا بندی کا تیور دیکھیں، میرا رب اپنے بندوں سے کس طرح مخاطب ہے، ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اندازہ تو کریں ہم سے پہلے امت کو، ہم سے پہلے نہ موسیٰ علیہ السلام کی امت، نہ یوسف علیہ السلام کی قوم، نہ یعقوب علیہ السلام کی قوم، نہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم، کسی امت کو اس لقب سے نہیں پکارا گیا۔ اگر یہ پکارا جا رہا ہے تو صرف امت محمدیہ کو پکارا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں، نہیں، بلکہ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں محبوب کی امت میں پیدا محبوب سے پیار ہے تو محبوب کی امت سے بھی پیار ہے۔ کہا جا رہا ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور پھر وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا روانہ کیا، قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا بھیجا، اپنی آخرت کی تیاری کے لیے تم نے کیا روانہ کیا، اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ اندازہ فرمائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا غور تو کریں، اللہ رب العزت ہمیں فکر دے رہا ہے، مولا کریم ہمیں بیدار فرما رہا ہے، اللہ کی مشیت ہمیں غفلت سے نکالنا چاہتی ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور کل کے لیے یعنی قیامت کے دن کے لیے تم نے تیاری کیا کی ہے، اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ اور اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور
والوں, مکان دکان کاروبار پر اترانے والوں, آئیے ہماری زندگی کی 6 منزلیں ہیں, ہماری زندگی کی 6 گھاٹیاں ہیں, ہماری زندگی کے سفر کے 6 مراکز ہیں. مثال کے طور پر ہمارا پہلا سفر مٹی سے لے کر خمیر تک کے تھا. ہمارا دوسرا سفر باپ کی پیٹھ سے لے کر ماں کے پیٹ تک تھا. ہمارا تیسرا سفر ماں کے پیٹ سے لے کر دنیا میں آنے تک تھا. ہمارا چوتھا سفر دنیا سے لے کے قبر تک ہے, اور 5واں سفر قبر سے لے کے حشر تک ہے, اور 6واں سفر حشر سے لے کر یا تو کوئی خوش نصیب جنت میں جائے گا, یا تو کوئی بد نصیب جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. یہ 6 سفر ہے, یہ 6 گھاٹیاں ہیں. اب دیکھو 6 منزلیں تھی سفر کی, 3 منزلیں تو ختم ہو گئی, 3 منزلیں ہم پار کر چکے. مگر یاد رکھنا, دل کے کانوں سے سننا, اگر آپ یہ توقع مجھ سے لے کر کے آئے ہیں کہ میں آپ کو مفت میں جنت بانٹنے کے لیے بشارتیں دوں گا, تو آپ یہ فکر اپنے دل و دماغ سے نکال دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کی خوشی کی کوئی بات نہیں کرنا, میں نے مولا کی خوشی کی بات کرنی. بے شک سبحان اللہ. اس لیے کہ مجھے بھی اللہ کی رضا چاہیے اور آپ کو بھی چاہیے. یاد رکھیے گا, اللہ اکبر. لیکن جو لوگ سن سکتے ہیں ذرا توجہ سے سنیں. 3 منزلیں ہم طے کر چکے ہیں, مگر تینوں منزلوں میں اعمال کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. مٹی سے لے کے خمیر تک لانا اللہ کا کرم ہے, اس میں عمل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اس کے بعد باپ کی پیٹ سے ماں کے پیٹ تک آنا, اس میں بھی انسان کے عمل کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت کی مرضی اور مشیت ہے. اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر, ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنا, اس میں بھی عمل کا کوئی دخل نہیں ہے. لیکن اب دنیا سے جو قبر بہتر ہوگی, اس میں اللہ نے عمل کو ذریعہ قرار دیا ہے. ایمان کے بعد ہمارے صالح قبر اسی کی سورے گی جس کے اعمال بہتر ہوں گے, حشر اسی کا سورے گا جس کے اعمال بہتر ہوں گے. جنت میں وہی جائے گا ایمان کے بعد جو اچھا عمل کرے گا. اب آئیے نا, ہماری زندگی کی 3 گھاٹیاں باقی ہے. نمبر 1 قبر, نمبر 2 میدان محشر, اور نمبر 3 یا تو جنت ٹھکانا ہوگا یا پھر اس کے علاوہ. اللہ اکبر. اندازہ فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اب مجھے بتاؤ دنیا کے اندر ہم کتنی غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں. دنیا کے اندر کس قدر غفلت کا شکار ہے. کوئی دکان کر رہا ہے, کوئی مکان کر رہا ہے. دنیا کے اندر اتنے ڈوب گئے, اللہ کا نام لینے کی فرصت نہیں, اللہ کی عبادت کی فرصت نہیں. آئیے میں بہت طویل گفتگو نہیں کروں گا, لیکن ایک بہت اہم بات آپ کے کانوں سے گزارنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک مرتبہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ یعنی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک بستی سے تشریف لے جا رہے ہیں. جب آپ بستی سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے کیا دیکھا کہ بستی کے لوگ سب کے سب مر کے اوندھے پڑے ہوئے ہیں, اوندھے منہ پڑے ہوئے بستی کے اندر. اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پوری بستی کو اوندھے منہ مردہ پڑا ہوا دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے حواریوں سے کہ دیکھو اللہ کا عذاب آ گیا اس بستی پر. یہ بستی اللہ کے عذاب کی وجہ سے ہلاک ہو گئی. اللہ نے ان کو مار کر اوندھے منہ ڈال دیا ہے, اللہ ان سے ناراض ہے. اس وقت حواریوں نے پوچھا اے اللہ کے مقدس نبی, یہ بتائیں کہ آخر کس جرم کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا, عذاب آنے کی وجہ کیا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مولا میرے حواری یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان پر عذاب کیوں آیا, عذاب آنے کی وجہ کیا تھی. تو اس وقت اللہ رب العزت نے وحی فرمائی عیسیٰ جب رات تاریک ہو جائے, جب رات اندھیری ہو جائے تو اس وقت رات کی تاریکی میں آپ آواز دیجئے گا, آپ آواز لگائیے گا, تب آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس وجہ سے ان پر عذاب آیا, عذاب آنے کی وجہ کیا ہے. اللہ اکبر. جب رات تاریک ہو گئی تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا